السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہے جی وہ دعا، سب سے پہلی دعا جس پر ہم بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے یہ۔ آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، بشری تقاضے کے تحت چلے گئے۔ جب گئے تو احساس ہوا کہ غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے، بات ماننی چاہیے تھی، نہیں مانی۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو ہمیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق یہ دیا، غلطی کا ہو جانا معیوب نہیں ہے۔ غلطی کے ہو جانے کے بعد اس پر ہٹ درمی دکھانا، ضد دکھانا اور طرح طرح کے ایکسکیوزز دینا اور لاجکس دینا، یہ قابل گرفت رویہ ہے۔ چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر اور اپنی طرف سے صفائیاں دینا، اس نے تو ایسا کر دیا تھا، اللہ اس نے بھی تو کیا ہے نا ایسا، ایسی کوئی بات جو ہے کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شرارت سے اپنی عافیت عطا کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اس کے بالمقابل شیطان اکڑ گیا تھا، غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو اللہ کی طرف رجوع کر کے بیلنس کرنے کی کوشش کی، ان سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ یہی کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ میں اس دعا پر تو بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے دو مثالیں ہیں۔ ایک تو شیطان کی مثال ہے، اس کے تکبر کی، اس کے غرور کی، اس کی اکڑ کی، اور دوسری مثال ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے اور آپ کو اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا منہج اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا سبق ہے۔ حضرت انسان کو سب سے پہلا سبق، اللہ کی طرف سے سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا، غلطی ہو جائے تو بھائی غلطی پر اکڑو مت، لاجکس مت دو، صفائیاں مت دو، انکنڈیشنلی سرنڈر کر دو۔ کیسے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ دعا صرف اللہ سے کرنی ہے۔ پھر کیا؟ ظلمنا انفسنا، اپنی غلطی کی معافی مانگی، اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ حوا نے مجھ سے کہا تھا کہ درخت کے پاس چلے جاؤ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ہم میں سے معاشرتی طور پر ہر ایک کی عادت ہوتی ہے نا کہ جو بندہ ہمارے زیر کفالت ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے نا، تو اپنی غلطی کا بوجھ بھی اس کے سر پر لاد دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ حوا نے مجھ سے کہا تھا کہ درخت کے پاس جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی لاجکس نہیں دی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو سب سے پہلی دعا کا سب سے پہلا سبق میرے قابل احترام سامعین یہ ہے، غلطی ہم میں سے کس سے نہیں ہوتی، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطیوں سے مبرہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا سوچئے کہ مجھے شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا اپنے باپ آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ اعتراف جو کر رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے اعتراف کریں گے، مخلوق کے سامنے جو ہم یہ عادتاً یہ ہماری عاجزی اور انکساری ہوتی ہے نا کہ جی میں تو یار بڑا گناہ گار سا آدمی ہوں، بڑا عاجز سا آدمی، بھائی اللہ کے سامنے کرو۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ بندہ بندے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ہم اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اٹھیں، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھائیے، روئیے، گڑ گڑائیے اور وہاں پر اعتراف کیجئے اللہ کے سامنے۔
ہاں اگر وہ زیادتی کسی بندے کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو اس بندے کے ساتھ بھی اس زیادتی کو بیلنس کریں، پھر اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ کہا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دو باتیں کی گئی ہیں، ایک تو اللہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے، دوسرا اللہ تیرا رحم بھی چاہیے، دوبارہ وہی کیفیت چاہیے جو غلطی سے پہلے، جو مقام، مرتبہ، جو عزت، جو کچھ سب کچھ موجود تھا، اللہ وہ سب کچھ چاہیے۔ اس کے حوالے سے کہا گیا وَتَرْحَمْنَا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو پروٹوکول آدم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، یہ آدم علیہ السلام کے علاوہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گھونسا مار کے، یاد ہے وہ قبطی عیسائی کو مار دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فوراً سے پہلے کہا اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ داؤد علیہ السلام نے جب وہ دو جھگڑتے ہوئے افراد کا قصہ سنا تھا، جس پر تفصیل سے بات ہم بعد میں کریں گے، تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے داؤد کو آزمایا ہے، تو فاستغفر ربہ، فوراً اللہ سے انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دی، وخر راکعا واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں، تو جب ان کا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا، جب وہ سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں ابھی اس چٹان پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لہر آتی ہے اور اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو میرا گھر والوں میں سے تھا، میرا بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، اس کا تعلق تم سے نہیں تھا، تمہارے گھر والوں سے یہ نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کو جیسے احساس ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام بھی یہی بات کرتے ہیں، رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں نے ایسی بات کر دی جس کا مجھے علم نہیں تھا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بھائی سب سے پہلی جو دعا، اس کو یاد کر لیجئے، آدم علیہ السلام کی دعا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ربنا پہلا پارٹ، ظلمنا انفسنا دوسرا پارٹ، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا تیسرا پارٹ، وَتَرْحَمْنَا چوتھا پارٹ، ٹھیک ہے، یہ چار اس سے آگے، اس کے بعد آ گیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دعائے آدم کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کو لے کر آ رہا ہے، تکبر اور غرور کو اور بڑائی کو نہیں لے کر آ رہا، اس کا خاتمہ کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر یہ دعا بات آ گئی کہ اللہ تو ہمیں اگر نہیں معاف کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔